یونیورسٹی کے پاس ہیں، تو اللہ نے کیا یونیورسٹی والوں کو مخاطب کیا کہ یہی یاقلون ہے؟ نہیں، ان کے علاوہ بھی یاقلون ہیں، سب عقل رکھتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، گھر کے فیصلے کرتے ہیں، جو الفاظ نہیں جانتے وہ بھی۔ لفظ جو ہیں یہ آپ کے معاون ہیں، اور ادیان جو ہیں، مذاہب جو ہیں، تہذیبیں جو ہیں، ان کا علم فراہم کرتی ہیں۔ آپ دوسری زبان جانتے ہیں، مثلا میں 2-4 لفظ عربی کے جانتا ہوں، فارسی کے جانتا ہوں، تو انگریزی اگر آپ کو جانتا ہے، دنیا کی اور زبانیں جانتا ہے، تو وہ ہم اس کو یہ داد دے سکتے ہیں کہ یہ بڑا اس کا دماغ ہے، نالج ہے، بہت ذہین ہے کہ یہ دوسری زبانیں جانتا ہے، اتنی زبانیں۔ لیکن اب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ علم بھی جانتا ہو، علم کی زبان اور ہے، میں اکثر کہا کرتا ہوں علم کی زبان اور ہے اور زبانوں کا علم اور ہے، بہت خوب، زبانوں کا علم اور ہے۔ آپ فرمائیں بات۔ پیرس سے ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں، اگر حکم ہو۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام حضور، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحب بول رہے ہیں؟ اور جی صوفی عارف پہ ہاں جی صوفی صاحب، خیریت ہے عارف صاحب؟ جی بالکل خیریت ہے جناب۔ اگر ٹائم ہوئے تو چھڑی کربائی سنانی ہے۔ جی جی انشاءاللہ سنائیں گے۔ نہیں وہ سنانا چاہتے ہیں، آپ سنائیں۔ لائق بندگی دے اکو ذات رب دی، واہ، ہاں سنائیے۔ حافظ ناصر جیڑا مخلوقات دا ہے، واہ، 1,24,000 وچوں بلند مرتبہ شاہ لولاک دا ہے، بے شک۔ اصحاب سارے ہی وڈی شان والے پر علی کولے مشکلات دا ہے، پیر نصیر جو عارف ونڈ رہا صدقہ مہر علی دی عنایات دا ہے۔ کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ، یہ آپ کی محبتیں، آپ کا خلوص اللہ کریم قبول و منظور فرمائے۔ ماشاءاللہ ناظرین کرام، دیکھا ہوگا کہ پیر صاحب سے نسبت رکھنے والے جو لوگ ہیں کتنے صاحب ذوق ہیں، اور حرف اور الفاظ اور ان کی محبتوں اور ان کے استعمال سے پوری طرح آشنائی رکھتے ہیں۔ ہمارے اگلے کالر ہمارے لائن پہ موجود ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ملک اکرم ہوں، میں لندن سے بول رہا ہوں۔ جی میرے بھائی، یہ پیر صاحب سے پہلے بھی 1-2 دفعہ ان کو سننے کا اتفاق ہوا ہے۔ جی جی، میں صرف یہ ایک سوال پوچھنا ہے، صرف اس لیے کہ یہ حق کی بات کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، جی بسم اللہ۔ میں نے صرف یہ جب ٹیلی ویژن پر بعض دفعہ پروگرام آتے ہیں نا جی پیر صاحب، تو وہ کہتے ہیں کہ اپنے اپنے نام لکھاؤ، اور جن کے جو نام لکھاتے ہیں ان کے لیے خصوصی دعا ہوگی۔ مجھے یہ نہیں، آپ اس پر اگر تھوڑی روشنی ڈالیں کہ ان کو جو نام لکھائیں گے ان کے لیے خصوصی دعا، تو یہ میرا خیال حضور پاک کی حدیث ہے، ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں حضور پاک گئے تو وہ دعا مانگ رہے تھے، تو انہوں نے جی آپ کا میسج بالکل پہنچ گیا، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ آپ نے فون کیا اور محبت والوں نے فون کیا، تو یہ ارادت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے کہ اللہ کا والا بیٹھا ہو یا اللہ والوں سے نسبت رکھنے والی کوئی شخصیت بیٹھی ہو، نام لکھاتے ہیں کہ میرے لیے خصوصی دعا کریں، تو دعا جب کی جاتی ہے تمام مومنین کے لیے کی جاتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ۔ حضرت صاحب اس تمام اہل ایمان کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے دعا کریں گے۔ اگلے کالر میرے ساتھ موجود ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام جی۔ جی کون صاحب بول رہے ہیں؟ میں صرف سلام عرض کرنا چاہتا ہوں پیر صاحب کی خدمت میں اور حافظ صاحب کی خدمت میں اور آپ کی خدمت میں۔ وعلیکم السلام۔ پروگرام دیکھ رہا ہوں اور مجھے اتنا لطف آ رہا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ مہربانی، شکریہ۔ اور میرا خاص کر پیر صاحب کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ میرے بھائی آپ کون بول رہے ہیں اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ میرا نام محمد ظفر ہے، میں برسٹل سے بول رہا ہوں۔ جی ظفر صاحب، بہت وعلیکم السلام، اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ کی محبتوں عقیدتوں کا بڑا شکریہ۔ ہمارے حق میں بھی دعا کرنا انشاءاللہ، چونکہ آج پاکستان میں شب بارات ہے، اور انشاءاللہ تعالی العزیز آخر میں پیر صاحب تمام عالم اسلام کے لیے اور پوری دکھی انسانیت کے لیے دعا کریں گے۔ میں بھی دعائیں لوں گا، آپ کے لیے بھی انشاءاللہ ضرور کریں گے۔ تو چلتے ہیں پھر قبلہ حضرت صاحب پیر صاحب کی خدمت میں، اور ان کی گفتگو سے اپنے قلوب و اذہان کو منور بھی کرتے ہیں، اور دل کی جو بنجر زمینیں ہیں وہ سیراب کرنے کی آج پاکستان میں رات ہے، اور یہاں پر کئی اہل ایمان روزہ سے ہیں، ان کی گفتگو سے اپنے قلوب و اذہان کو منور کرتے ہیں۔ جی حضرت صاحب بڑی خوبصورت گفتگو آپ فرما رہے تھے، تو اس سلسلے میں یہاں پر آتے ہیں ذرا دوسری طرف کہ نعت کی طرف، چونکہ آپ بڑے اچھے ماشاءاللہ کلام لکھتے ہیں، اور ایک زمانہ ہے جو آپ کی اس تخلیقی صلاحیتوں کا معترف ہے، اور الحمدللہ مجھے یہ فخر ہے کہ اگر آپ نہ بھی ہوں
تو آپ کا جو کلام ہے جو ہمارے پاس موجود ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی موقع کوئی موضوع بھی ہو، کوئی ایسا موضوع نہیں ہے جہاں جس پر آپ نے الحمدللہ قلم نہ اٹھایا ہو اور اہل علم نے آپ کو داد نہ دی ہو۔ تو پیر صاحب نعت کے حوالے سے میں عرض کروں گا کہ کیا نعت محض ایک صنف شاعری ہے یا ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمالیاتی تسلسل کا نام ہے؟ اس پر ذرا گفتگو کریں، چونکہ آج عام طور پر جو نعتیں پڑھی جاتی ہیں میں ان کی محبت پہ شک نہیں کرتا، لیکن چونکہ آپ جس درجے کے ہیں اور جیسے استادوں کو آپ نے پڑھا ہے تو آپ کیا ان لکھنے والوں کو مشورہ دیں گے؟ پہلے ہم نعت پڑھتے تھے، فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اگر ہم نعت پڑھیں، آپ کا کلام ہے، حافظ مظہر الدین مظہر صاحب ہیں اور دیگر جو شعراء گزرے ہیں، ایک پوری طویل فہرست اگر نام لے تو کہکشاں لگ جائے، تو ان کے نعت میں ہمیں نعت جب پڑھتے تھے ان میں ایک میسج ملتا تھا، حضور کی سیرت لے کر چلتے تھے، محبت لے کر چلتے تھے، لیکن آج نعت جو ہے وہ صرف ایک استغاثہ کی صورت میں رہ گئی ہے۔ تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ علمی انحطاط ہے یا استادوں کی خدمت میں، اور آپ بھی اکثر ایک مصرع پڑھتے ہیں کہ پاؤں استادوں کے دابے ہیں تو فن آیا ہے، تو یہ فن کیوں مفقود ہوتا جا رہا ہے؟ جی مدنی صاحب، آپ نے بڑا گہرا سوال کیا ہے اور بڑا اہم سوال ہے۔ میں علم و ادب کا ایک ادنا طالب علم ہوں اور عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاحی میں۔ تو نعت اصل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فضائل کمالات اللہ نے جو آپ کو عطا فرمائے ہیں ان کا ورفعنا لک ذکرک کے حوالے آیت کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو بیان کرنا ہے۔ بے شک ورفعنا لک ذکرک کہ تیرے نام کو میں نے اونچا کیا، تو اونچا جو ہے یہ ایک تو ہے مرتبے کے اعتبار سے اونچا کیا، ایک تو یہ میں سے آپ ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں، میں ذرا اگر مجھے اجازت دیں تو میں یہاں ایک چھوٹی سی بات کہوں۔ ارشاد۔ وہ یہ ہے کہ بعض لوگ جس طرح نعتوں کے بڑے وہ متوالے بھی ہیں اور عاشق بھی ہیں، اس قسم کے دوسرا ایک گروہ بھی ہے جو کہتا ہے یہ فضول چیز ہے، اس کو بالکل غلط چیز ہے، وہ گروپ بھی ہے۔ اچھا، ان کا ایک سوال یہ ہے کہ یہ رفت جو ہے یہ اہمیت کے معنی میں ہے، ورفعنا لک ذکرک۔ جس طرح آپ بیٹھے ہیں، حافظ صاحب بیٹھے ہیں، تو ایک یہ ہے کہ میرے دل میں، میرے ذہن میں جو آپ کی قدر و منزلت ہے وہ میرے دل میں رہے۔ جس طرح انسان کے اپنے بزرگوں کے، ماں باپ کے لیے جو عزت دل میں ہوتی ہے، خیال ہوتا ہے، تکریم ہوتی ہے، تو اندر وہ نظر تو نہیں آتی، نہ وہ وزن کی جا سکتی ہے، نہ اسے تولا جا سکتا ہے۔ وہ جو رفت اور اندر ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ورفعنا کا یہ معنی ہے۔ میں ان سے گزارش یہ کرتا ہوں کہ وہ تو ہے لیکن اس کا اظہار بھی ہے۔ دیکھیں نا، آپ کیا کہہ سکتے ہیں اگر رفعنا کا معنی یہ ہے تو اس میں رفع صوت جو ہے اس کو آپ اس پر بندش کا قول کرینہ ہے۔ کیا کہنے اگر وہ رفت ورفعنا لک ذکرک، ذکر جو ہے اس کا رفع جو ہے وہ صوت کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ جب آپ کسی کا نام لیں گے، ذکر کریں گے تو نام لیں گے، نام لیں گے تو زبان سے لیں گے، زبان سے لیں گے تو آواز نکلے گی، آواز نکلے گی تو آواز اونچی بھی ہوگی۔ کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ، بہت خوب جی، بہت خوب، غور فرمائیں۔ کیا کہنے ہیں، واہ واہ۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں جناب کہ نہیں، اللہ نے فرمایا کہ اے کملی والے میں نے تیری شان جو ہے میرے نزدیک بہت بلند ہے، اس کا مطلب ہے صرف بلند ہے، نعت وغیرہ نہ پڑھو، ان کا یہ مقصد ہوتا ہے۔ تو یہ مقصد، جب ذکر ہوگا تو ذکر جو ہے وہ لفظ کا متقاضی ہے، ذکر لفظ چاہتا ہے، لفظ زبان چاہتا ہے، زبان یعنی ادائیگی چاہتی، ادائیگی آواز چاہتی ہے، آواز دی۔ پھر آپ اب دیکھیں نا، میں یہاں چپ کر جاؤں، میں جانتا تو ہوں لیکن اگر نہ بولوں تو میرے سامعین سنیں گے کیا؟ اللہ نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، ویسے بھی میرے نزدیک تیری شان بلند ہے، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا، یہ ساری تیری شان ہے، لیکن اگر کوئی اس کے ساتھ تیرے ذکر کو بلند کر کے پڑھ دے تو وہ بھی اسی میں شامل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ۔ اس کی دلیل سب سے بڑی وضاحت حسان بن ثابت ہے جی، جو حضور کے سامنے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ یعنی یہ اشعار پڑھتے تھے، اور حضور نے فرمایا کہ جب وہ کفار حجب کرتے تھے، آپ کی توہین کرتے تھے، تو مقابلے میں جب آپ نے فرمایا اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ روح القدس جبریل کی تائید اس کو عطا فرما، جو میری طرف سے یہ جواب، تیرے رسول کی تعریف اللہ کے رسول ہونے کی حیثیت سے کر رہا ہے۔ تو یہ ایک باقاعدہ حضور کے سامنے یہ کام شروع ہوا، لیکن
کلام جو ہے آپ دیکھ رہے افصح العرب والعجم کے سامنے حسان پیش کر رہا ہے. واہ واہ واہ، کیا حضور کو کون سنائے؟ آپ کے تو عربی، یعنی آپ عربی الفاظ آپ نے، میں عرض کروں اب جی کہ ایک دفعہ حضور نے عورتوں کی کوئی اقسام بتائی. میرے پاس حدیث ہے، مجھے یاد نہیں ہے، اگر آپ کہیں گے کسی وقت میں دوبارہ آیا تو پھر میں آپ کو سناؤں گا. تو عورتوں کی قسمیں آپ نے بیان کی کہ اس عورت کے ساتھ نکاح کرو، اس کے ساتھ نہ کرو. تو حضور نے 6 یا 5 قسمیں عورتوں کی بتائیں. اس میں ناٹی ہے، درمیانہ قد ہے، اونچی قد کی ہے، اس طرح موٹی آنکھیں ہیں، یہ ہے، تو ان سے کرو، اس سے نہ کرو. منع فرمایا کہ یہ بے وفا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود اور یہ سب لوگ بڑے حفاظ بیٹھے تھے، جید علماء اور لغت کے امام بیٹھے تھے. یقین جانیے مدنی صاحب کے حضور نے وہ الفاظ ادا فرمائے کہ جتنا جم غفیر صحابہ کا بیٹھا تھا سمیت حضرت علی کے، کچھ نہیں سمجھ سکے کہ ان لفظوں کے معنی کیا تیرے آگے یوں دبے لچے. بس واہ واہ. پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بعد میں پوچھا کہ یا رسول اللہ، عربی تو ہم بھی ہیں، یہ آپ نے فرمایا اس کا یہ معنی ہے، اس کا یہ معنی ہے، اس کا یہ معنی ہے. اس طرح آپ نے بیان فرمایا کہ صحابہ کرام کی جماعت حیران ہو گئی کہ حالانکہ جس طرح آپ پنجابی کے لفظ بولیں جی جی، اور آپ کے سامنے بڑے بڑے فصیح بلیغ پنجابی لوگ بیٹھے ہوں تو وہ بھی نہ سمجھ سکیں کہ یہ کس علاقے کی زبان بول رہے ہیں. ایسے سرکار نے، وہ میں کبھی آپ کو سناؤں گا. تو حضور کے سامنے جو کلام پیش ہوتا ہوگا اور جو ہوا، تو مقصد ہے کہ افصح العرب والعجم کے سامنے جو کلام غیر معیاری تو نہیں ہو سکتا. تو جو لوگ یہ ایمان رکھتے ہیں، میں آپ کے سوال کا مختصر جواب دے رہا ہوں، وہ تفصیل بہت لمبی ہے، اس کو گھنٹوں چاہیے. صحیح. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنا بڑا فصیح اور بلیغ انسان کائنات میں اللہ کے بعد کوئی ذات نہیں ہے حضور جیسی، تو اس کے سامنے جو حسان بن ثابت حسان جو پیش کرتے تھے کلام، تو وہ اس معیار کا تھا. واہ ہے جی. تو اگر جو لوگ جن کا یہ عقیدہ ہے، اور یقیناً ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آواز سنواتا ہے ہماری، اور اہل محبت کی آواز، جس طرح یہ لائیو پروگرام نشر ہو رہا ہے نا، تو اگر آپ کا پروگرام لائیو نشر ہو رہا ہے تو سرکار کی طرف بھی یہ لائیو بھی جا سکتا ہے. ادھر کون روکنے والا ہے؟ کیا کہنے. اگر آپ کے یہاں سیارے لگے ہوئے ہیں لائیو بھیجنے کے لیے تو وہاں بھی انتظام ہے. جس چیز کو آپ لائیو سننا چاہیں کہ میں اس مجلس کو سننا چاہتا ہوں، اس آدمی کو سننا چاہتا ہوں، تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. وہ بالکل آپ ڈائریکٹ بھی سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ سنواتا ہے ان کو، اللہ تعالیٰ پر تو کوئی بعید نہیں. تو جن کا یہ ایمان ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ حضور قبر میں زندہ ہیں، آپ سنتے ہیں، اللہ ان کو سنواتا ہے، تو پھر افصح العرب والعجم کی موجودگی اور سماعت کو سامنے رکھتے ہوئے ان نعت خانوں کو کلام پڑھنا چاہیے جو حضور کی سماعت اور مزاج کے کم از کم مرتبے کا. واہ واہ سبحان اللہ. مرتبے کا ہو. اور اگر یہ عقیدہ نہیں ہے تو آپ ویسے ہی یہ ہانکتے رہتے ہیں جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری باتیں سنتے ہیں، اور کلام آپ وہ بھدا پیش کرتے ہیں کہ جو اور فلمی گانوں کی طرزوں میں پیش کرتے ہیں، تو کیا رسول اللہ کی شان کے مطابق ہے یہ؟ یا آپ کو حضور سامنے بیٹھے ہوتے تو آپ اس طرح سناتے؟ حضور میں یہاں پر ایک اور گزارش کروں گا اپنی اصلاح کے لیے کہ میں نے کافی علماء سے اور صاحبان فکر و نظر سے اس پر بھی گفتگو کی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولائے کائنات یا شیخ سعدی ہو گئے، جامی ہو گئے، رومی ہو گئے، ان میں وہ عظیم المرتبت شخصیات شامل ہیں جن کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خود نوازا بھی ہے. کسی کو چادر عطا کیا، بوسیری کو. تو وہ شاعر تھے، کلام لکھنے والے تھے. یہاں پر ایک لطیف فرق عوام کے لیے بھی میں کہ شاعر دربار رسالت تھے حسان بن ثابت، اور ایک صرف آواز اچھی رکھنے والا اگر وہ پڑھتا ہے، تو کیا آپ دونوں کا آپس میں کوئی مرتبہ ملا سکتے؟ اس میں کیا ڈیفینیشن ہے؟ یہ بھی بڑا آپ نے نازک سوال کیا ہے. اصل چیز ہے جی کہ ہم جو احادیث حسان بن جیسے آپ نے فرمایا کہ اللہم ایدہ بروح القدس، میں سمجھ گیا. آپ بڑی ماشاءاللہ ذہانت کی بات کی آپ نے، اور اس کا جواب بڑا مشکل ہے. جو میں یہ آپ کو بتا دوں بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ حسان بن ثابت وہاں لہجے یا طرز سے پڑھتے تھے. یہ تو ثابت نہیں ہے نا، یہ تو نہیں ہے نا. وہ تو شعر کہہ کر ویسے ہی تحت اللفظ پڑھتے تھے، کیونکہ وہاں رسم بھی تھی تحت اللفظ پڑھنے کی. تو یہ حسن صوت سے جو پڑھنا ہے، اگر میں نے جو رفع نعلہ کا ذکر کہا ہے
اس میں سر سے میں نے نہیں کہا، صرف آپ بلند کر کے شعر اونچا پڑھ سکتے ہیں حضور کی، جس طرح آپ پڑھیں واحسن من کا لم تر قط عینی، ہے جی، واہ کیا مرتبہ ہے شاہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ تو یہ جو ہے نا، یہ بھی میں نے شعر پڑھ دیا، حضور کی تعریف ہو گئی۔ اب اس کو میں طرز سے ترنم سے پڑھوں تو یہ جو ترنم سے پڑھتے ہیں کیا یہ بھی اس میں زمرے میں شامل ہیں؟ آپ کا یہی مقصد ہے نا؟ جی، جس طرح قرآن آپ پہ واردات طاری ہوتی ہیں، آپ وہ کلام لکھتے ہیں، تو وہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ تو آپ کو اللہ نے وہ ملکہ عطا کیا اور میں ان کو پڑھ رہا ہوں اس نے صوت کے ساتھ، تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اور یہ برابر ہیں؟ نہیں، وہ اس لیے کہ جس طرح حضور نے فرمایا نا کہ قرآن کو عرب کے لہون میں پڑھو، لہنوں میں پڑھو، بے شک، تو قرآن کو آپ ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو اللہ نے آپ کو غنائیت دی ہے گلے میں، تو جب قرآن کو اس میں پڑھنے کا حکم ہے، کیوں؟ آپ کو پتہ ہے کہ فقہ کا ہمارا مسئلہ ہے کہ اگر علماء کھڑے ہوں، ایک حسن صوت والا قاری کھڑا ہے، بے شک، تو علم سارے کے وجود اس کا حق ہے کہ وہ قرآن پڑھائے، وہ امامت وہ کرائے، علماء کو حق نہیں ہے، کیونکہ وہ اچھا قرآن پڑھتا ہے۔ پھر سب اس میں برابر ہے، تو جو وجاہت میں ہو، خوبصورت زیادہ ہو اللہ کے مصلی پر کھڑے ہونے کا، اس کو حق ہے، جس کی داڑھی ہو اور وجاہت زیادہ ہو وہ پڑھائے، تو اس میں جس کا حسن صوت اچھا ہو وہ پڑھے۔ تو جب قرآن کو اچھے لہجے میں، اچھی طرز میں پڑھنے کا حکم ہے تو نہ تو بعد درجہ ہے، وہ بطریق اولا اس کو پڑھنا چاہیے۔ یہ مفاہیم قرآن کی، مفاہین قرآن کی تکمیل کا نام حسن صوت میں یہ محبت کی ایک ادا ہے۔ پیر صاحب ہمارے پاس 7-8 منٹ باقی رہ گئے ہیں، آپ سے کچھ کلام سنتے ہیں، دعا کیجئے تمام اہل ایمان کے لیے، اہل پاکستان کے لیے اور آج کی رات کے حوالے سے، کیونکہ پاکستان میں آج شب برات منائی جا رہی ہے، اس کے حوالے سے بھی تو کچھ عطا کیجیے۔ میں جناب ضرور سناؤں گا، میرا آواز تو اتنا اچھا نہیں ہے، لیکن میں 2-4 شعر ویسے بھی ترنم میں سے سناؤں گا۔ تو میں نے آخر میں یہ بات بھی عرض کرنی تھی کہ وہ اپنے لہجے اور ذوق کے ساتھ نعت پڑھنا کا مقام ہے، لیکن اس کو پیشہ بنا کر پیشے کی صورت میں کرنا، اور حضرت حسان بن ثابت کا جو نظریہ تھا، جس نظریے سے وہ نعت پڑھتے تھے، اس نظریے کو بھی ذہن میں رکھ کے پڑھنا چاہیے، خدا واسطے بھی پڑھنی چاہیے، بہت وہ بھی ضروری ہے۔ بہت تو میں عرض کرتا ہوں کہ تصور میں میرے جب چہرہ خیر الانام آیا، سبحان اللہ، تصور میں میرے جب چہرہ خیر الانام آیا، جبیں خم ہو گئی لب پر درود آیا، سلام آیا، جبیں خم ہو گئی لب پر درود آیا، سلام آیا، خدا نے آمنہ کی کوکھ سے ظاہر کیا آخر، وہ ایک نور ازل جو فخر آبائے کرام آیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مناؤ اس کی آمد پر خوشی ماہ ولادت میں، مناؤ اس کی آمد پر خوشی ماہ ولادت میں، کہ محبوب خدائے قادر یحیی العظام آیا، کہ محبوب خدائے قادر یحیی العظام آیا، اور کھڑے تھے انبیاء معراج کی شب خیر مقدم کو، کھڑے تھے انبیاء معراج کی شب خیر مقدم کو، امامت کے لیے جب وہ شہ گردوں خرام آیا، سبحان، اور نظر آیا خجل خورشید خاور اپنی کرنوں پر، نظر آیا خجل خورشید خاور اپنی کرنوں پر، عروج حسن پر جب ہاشمی ماہ تمام آیا، عروج حسن پر جب ہاشمی، یہ پھر نظر آیا خجل خورشید خاور اپنی کرنوں پر، سبحان اللہ، نظر آیا خجل خورشید خاور اپنی کرنوں پر، عروج حسن پر جب ہاشمی ماہ تمام آیا، واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سرے کوثر نہ کیوں اترائیں ان کے چاہنے والے، واہ واہ واہ، سرے کوثر نہ کیوں اترائیں ان کے چاہنے والے، یہ کیا کم ہے کہ ان کے ہاتھ سے ہاتھوں میں جام آیا، واہ جی واہ، کیا سرے کوثر نہ کیوں اترائیں ان کے چاہنے والے، یہ کیا کم ہے کہ ان کے ہاتھ سے ہاتھوں میں جام آیا، اب اس کے بعد منزل کیا ہو میری خوش نصیبی کی، تیرا در چوم کر لوٹا تیری جالی کو تھام آیا،
اور یہی وہ ہیں کہ ایمان بعد توحید ان پہ لازم ہے، یہی وہ ہیں کہ ایمان بعد توحید ان پہ لازم ہے، یہی وہ ہیں پسے اللہ اکبر جن کا نام یہی وہ ہیں کہ ایمان بعد توحید ان پہ لازم ہے، یہی وہ ہیں پسے اللہ اکبر جن کا نام آیا، اور حافظ صاحب کے پلانے کا شرف ان سے رہا مخصوص معاشر میں، پلانے کا شرف ان سے رہا مخصوص معاشر میں، وہ جب تشریف لائے تب کہیں گردش میں جام آیا، وہ جب تشریف لائے تب کہیں گردش میں جام آیا۔ اور آخری شعر، مزہ جب ہو کہ باب خلد پر جس دم نصیر آئے، مزہ جب ہو کہ باب خلد پر جس دم نصیر آئے، کہے رضوان رستہ دو محمد کا غلام آیا، مزہ جب ہو کہ باب خلد پر جس دم نصیر آئے، کہے رضوان رستہ دو محمد کا غلام آیا۔ وقت کم ہے سامعین، پھر کسی وقت میں آپ کو ترنم سے بھی سنا دوں گا، لیکن فی الحال اسے قبول فرمائیے۔ پیر صاحب بہت شکریہ، حافظ صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، آپ نے پیر صاحب کا نہایت پرمغز پردرد عشق و محبت میں ڈوبا ہوا کلام سنا۔ پاکستان میں آج شب برات منائی جا رہی ہے، جہاں جہاں دیکھنے والے ہیں ہمارے لیے ضرور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمارے لیے آپ دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے۔ مجھے اجازت دیں گے حضور شہنشاہ غمگور زندہ پیر صاحب کی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے، نیک بندوں کے ساتھ دنیا اور نیک بندوں کے ساتھ حشر نصیب فرمائے۔ اگلے منڈے کو انشاءاللہ پروگرام روشنی میں میرے ساتھ آپ کی ضرور ملاقات ہوگی کسی نئے عنوان کے ساتھ۔ قبلہ پیر صاحب کی خدمت میں نہایت ادب سے التماس کرتا ہوں کہ ہماری پوری ٹیم کے لیے، ڈی ایم ڈیجیٹل کے لیے، اور لاکھوں کروڑ ناظرین جو 166 ممالک میں اس وقت آج کا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، محبت بھرے اپنے لہجے میں اللہ کے پاک بندوں سے نسبت رکھنا، یہ بھی بہت کمال کی بات ہے۔ قبلہ پیر صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ ہم سب کے لیے اور عالم اسلام کے لیے، امت کے لیے اور دکھی انسانیت کے لیے جامع دعا فرمائیں۔ تو قبلہ پیر صاحب دعا کرتے ہیں، جہاں جہاں بیٹھے ہیں آپ اپنے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں بلند کیجئے اور دعا میں شریک ہو جائیے۔ اور پیر صاحب کی دعا کے ساتھ ہی یہ پروگرام اختتام کو پہنچا۔ مجھے اجازت دیجیے، پیر صاحب آپ کا بہت شکریہ، حافظ صاحب آپ کا بہت شکریہ تشریف لائے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو مزید کلام پیر صاحب سے کریں گے۔ جی پیر صاحب بسم اللہ۔ آمین یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین۔ اس وقت پوری دنیا میں جہاں جہاں یہ پروگرام سنا جا رہا ہے، اور جو میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بزرگ بھائی اپنا دستے طلب تیری بارگاہ میں دراز کیے ہوئے ہیں، جھولیاں پھیلا کر مانگنے کو آمادہ ہیں، ان سب کی جائز حاجات، ان کی مشکلیں آسان فرما یا الہ العالمین۔ کرم فرما ہمارے پاکستان پر، ہمارے پاکستان کے عوام پر، سربراہوں پر اور ملکی حالات پر اور جمیع مسلمانوں پر جو تمام دنیا میں بس رہے ہیں، یورپ کے ممالک میں بس رہے ہیں، ان پر اپنا خصوصی فضل فرما یا الہ العالمین۔ جن جن لوگوں نے ہمیں فون کیے اور ان کی حاجات پوری فرما، اور ہمارے اس جو ٹی وی چینل ہے اس کے جو مالک ہیں ڈاکٹر لیاقت صاحب، ان کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما کہ وہ مزید دین کی خدمت کر سکیں، اور شاہ جہان مدنی صاحب اور جتنے لوگ ہیں اور حافظ صاحب جتنے لوگ بیٹھے ہیں اور جو عملہ ہے یہاں کام کر رہا ہے اس کو بھی توفیق فرما کہ وہ دینی پیغام کو مخلوق تک پہنچائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واولیاء امتہ واہل سنتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و صلاۃ کے بعد معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نگاہوں کے نگر سے شکر گزاری کی دہلیز پر ڈی ایم اسلام مانچسٹر کے اسٹوڈیو سے محمد شاہ جہان مدنی کی منتظر نگاہیں آپ کو پروگرام روشنی میں خوش آمدید کہتی ہیں۔ ناظرین کرام،
رمضان المبارک کی آمد ہے اور استقبال رمضان کے حوالے سے پوری دنیا میں ایک روحانی مسرت اور جشن جیسا سما بپا ہے۔ اہل قلم اپنے انداز میں آمد رمضان کے حوالے سے تحریرات لکھ رہے ہیں جو آئے روز اخبارات کی زینت بن رہے ہیں۔ کئی کتابچے ہیں جو صاحبان فکر و نظر اس ماہ کے حوالے سے، روحانی تربیت کے حوالے سے لکھ کر عوام الناس میں تقسیم کر رہے ہیں۔ علماء کرام بھی اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہیں اور وہ بھی قرآن و سنت کی روشنی میں نسل انسانی کو اور حضرت انسان کو روزے کے حقیقی مسائل سے، اس کے مقاصد سے آگاہی کی تیاری میں ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوں نہ کہو کہ رمضان المبارک آیا، بلکہ یوں کہو ماہ رمضان المبارک آ گیا۔ یوں تو تمام زمانے، صدیاں، سال، مہینے، دن، راتیں اور ساتیں سب اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہیں اور وہی ان کا خالق و مالک ہے۔ تاہم ماہ رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ کے ایک مہینے کی ایک گنا فضیلت بھی حاصل ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں کتاب ہدایت، نسخہ کیمیا، جسے انسانیت کے لیے قرار دیا گیا، کہا گیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ غالباً اسلامی مہینوں کی جب تاریخ پر ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہم پر یہ حقیقت بھی منکشف ہوتی ہے کہ واحد فضیلت والا مہینہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے، جس کا نام مبارک خود قرآن مجید میں آیا شہر رمضان۔ اس حقائق پر بھی گفتگو ہوگی اور ساتھ ساتھ یہ بتاتا چلوں، یہ پورا ماہ مقدس اہل ایمان کے لیے اگر قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھا جائے تو مکمل ایک روحانی، اخلاقی، سماجی طور پر تربیتی نصاب کی حیثیت رکھتا ہے۔ جس طرح خزاں کے پتے اڑتے ہیں، موسم بہار آتی ہے، اسی طرح یہ ماہ مقدس وہ ہے جو اہل ایمان کی خطاؤں کو مٹا دیتا ہے، اس عقیدے کے ساتھ کہ وہ اللہ کی توحید کا اقرار کریں اور اللہ کی تعلیمات پر عمل کریں اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ کو اپنا مشعل راہ بنائیں۔ ناظرین کرام، یہ ماہ مقدس کی آمد سے قبل ہی میں آپ کو اپنی پوری ٹیم کی جانب سے تمام اہل ایمان جہاں جہاں پر بس رہے ہیں انہیں آمد استقبال رمضان کی مبارکباد دیتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ یہ ماہ مقدس جو اہل ایمان کو عطا فرمایا، اور اس حقیقت کا اظہار اللہ کریم نے خود یوں اپنے کلام میں کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، تم پر روزے لکھ دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے لکھ دیے گئے تھے یا فرض کر دیے گئے تھے۔ وجہ بیان کیا ہوئی؟ لعلکم تتقون۔ آج کروڑوں کی بستی میں، لاکھوں کھربوں انسانوں کی موجودگی میں اللہ جب یہ خطاب کرتا ہے تو اللہ صرف ایمان والوں سے مخاطب ہوتا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے لکھ دیے گئے ہیں، فرض کر دیے گئے ہیں، اور ان حقائق کا اگر مطالعہ کریں تو ہم پر یہ حقیقت بھی منکشف ہوتی ہے کہ خود آقا ختمی مرتبت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث قدسی الصوم لی وانا اجزا یا اجزی بھی، دونوں قرتوں سے پڑھا جاتا ہے، علماء بھی بیان کریں گے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا۔ تو روزہ جب اللہ کے لیے ہو گیا، اللہ جن کو حکم دے رہا ہے کہ تم پر روزے لکھ دیے گئے ہیں، تو کچھ تعلق تو اپنائیت کا ہے کہ اللہ ایمان والوں کو مخاطب کرتا ہے۔ انہی حقائق سے پردہ اٹھانے کے لیے، روزہ کے اسرار و رموز کو سمجھانے کے لیے اور ان کے روحانی پہلوؤں پر، سماجی اور نظریاتی پہلوؤں پر گفتگو کے لیے آج میرے پاس جو مہمان تشریف فرمائیں ڈی ایم اسلام کی اسٹوڈیوز میں، محتاج تعارف نہیں ہے، بڑی شستہ نپی جلی گفتگو کرنے کی حامل شخصیت علامہ محمد انصر القاضی صاحب، آپ تشریف لائے، میں آپ کو پروگرام روشنی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے دوسرے مہمان صاحب فکر و نظر ہیں، اللہ تعالیٰ نے بے شمار خوبیوں سے
इनको भी नवाजा है, खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं और अमीक नज़र हैं इस्लामी मसाइल पर और बड़ी गहरी नज़र रखने वाले मेरे मोहतरम अल्लामा प्रोफेसर काजी अजमत साहब, आप तशरीफ लाए। मैं आपको भी प्रोग्राम रोशनी में खुशामदीद कहता हूँ। अल्लामा अंसर काजी साहब सिलसिला गुफ्तगू शुरू करते हैं कि रोज़ा क्यों फ़र्ज़ किया गया और इसके रूहानी और इसके समाजी हवाले